کہتا ہوں کہ اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو، عشق حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو۔ تو اگر انسانیت پائی جا رہی ہے تو ایک انسان سمجھ کے میری بات کو سننا، اور دو دو چار والی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور پھر ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب بڑے بھائی نے صلح کر لی تھی تو پھر چھوٹے بھائی نے جنگ کیوں کی؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے، پہلا جواب یعنی ایک جواب میں دونوں کو جواب دے رہا ہوں، ان کو بھی اور جو اپنوں میں غیر پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ تعویذ کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ عہد امام حسن میں کتنی تحریریں لکھی گئیں، بس 10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، زیادہ پڑھنا بھی نہیں۔ کتنی تحریر ہے امام حسن کے دور میں، کتنی تحریر لکھی گئی؟ ایک، وہ کون سی ہے؟ توجہ اسٹیج سے، کون سی تحریر ہے؟ صلح نامہ نہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے کہ ہم نے صرف صلح نامہ کی اہمیت بتائی، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم بتاتے کہ عہد امام حسن میں ایک تحریر نہیں ہے بلکہ دو ہیں۔ ایک ہے صلح نامے کی تحریر اور ایک ہے تعویذ بازوئے قاسم۔ اور یہ بھی بتا دوں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ صلح نامے سے بڑی تحریر تھی تعویذ بازوئے قاسم کی تحریر، کیونکہ امام کوئی کلام اور عمل عبث نہیں کرتا، کیونکہ امام حکیم امت ہوتا ہے۔ اگر بولتا ہے تو حکمت کے ذریعے، اگر لکھتا ہے تو حکمت کے ذریعے، تو کوئی نہ کوئی تو حکمت رہی ہوگی کہ جو امام نے جاتے جاتے اپنے بیٹے اپنے وارث کے بازو پر تعویذ باندھا۔ تو الحمدللہ آپ کا سناٹا کہ اتنے غر کے گفتگو ہو کے سن رہے ہیں کہ جواب کیا ہے؟ سنو، جیسے تمہیں اشک عزا کی قیمت نہیں پتا، ویسے ہی تمہیں ابھی تک تعویذ بازوئے قاسم کی قیمت نہیں پتا۔ اب اگر کوئی لب کشائی کرے تو اسے یہی جواب دیجیے گا کہ تعویذ کی اہمیت تاریخ میں اور مقتل میں کیا ہے۔ اگر اہمیت نہ ہوتی تو امام حسن کبھی یہ تعویذ بازو پر نہ باندھتے۔ پتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ تعویذ کا کنیکشن صلح نامے سے ہے اور صلح نامے کا کنیکشن تعویذ سے ہے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ دو لفظوں میں سنیے، ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہے مشروط۔ اور قانون یہ ہے، علماء بیٹھے ان سے پوچھے گا کہ قانون یہ از فاتل شرط فاتل مشروط، کہ شرط اگر مر جائے تو مشروط خود بخود مر جاتا ہے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے نوجوانوں کو؟ ایک بچہ ہے، یہ جو ویڈیو کیمرہ لے کے کھڑا یہ کیمرہ ہے، ایک بچہ ہے، سامنے کی مثال دے رہا ہوں، اس سے میں کہوں کہ آپ اس عزا خانے کی چوکھٹ چوم کے آئیے تو میں آپ کو 20 روپے انعام میں دوں گا۔ اب یہ الہ آباد دریا آباد کے سارے عزا خانے چھوم آئے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس عزا خانے کی چوکھٹ نہ چھومے تو کیا یہ 20 روپے کا حقدار ہے؟ ارے نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں، شرط اور مشروط سمجھیے گا، کیا یہ 20 روپے کا حقدار ہے؟ تو فوراً اگر کوئی متین و ذہین ہوگا، فہم و فراست کا مالک ہوگا، تو وہ کہے گا 20 روپے اسے نہیں دیجیے گا۔ ہم نے کہا کہنے کی ہی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ شرط تھی چومنا اور مشروط ہے 20 روپے۔ جب شرط پوری نہیں ہوگی تو مشروط خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب سمجھے آپ؟ اگر شرط و مشروط سمجھ گئے، امام نے شرط لگائی، کاش کے پہنچا لے جاؤں، امام نے شرط لگائی کہ اب جہاں جہاں بھی علی والے ہیں ان پر تو ظلم نہیں کرے گا، اور امیر شام سے کہا سن، آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ کہ آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ تو اس نے شرط مانی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے نہیں کر رہا تھا۔ میں شاید پہنچا نہیں پا رہا ہوں، توجہ، اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے نہیں کر رہا تھا۔ امام نے زبردستی شرطیں نہیں لگائی، امام نے شرط لگائی اور اس نے قبول کی، لیکن ساری شرطیں ایک طرف۔ سب سے بڑی شرط جانتے ہو کیا تھی؟ سب سے بڑی شرط تھی کہ اے امیر شام، اب اپنے بات اپنی جگہ پر
پورا الہ آباد میرے سامنے ہے. توجہ, آخری بات کر رہا ہوں, یہ نتیجہ ہے, رزلٹ ہے, اور اس سے بیداری سے سنیے گا. آج کے بعد اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر نہیں جانا. شرط کیا ہے؟ سلو, کہ اپنی جگہ پر بٹھا کر نہ جانا. ارے میرے سرکار, لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ظالموں پہ کربلا کے بعد تبرہ کیوں ہو رہا ہے, لعنتیں کیوں ہو رہی ہیں. اگر شرط پر رہ جاتے, بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. پورا اس وقت الحمدللہ پورا مجمع متوجہ ہو کے سن رہا ہے, تو رزلٹ سنیے, تعویذ بازوئے قاسم کی اہمیت سنیے. اب اگر کوئی زبان کھولے تو جواب دیجئے گا کہ اس تعویذ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جب تک یہ نہیں کھلے گا تب تک یہ راز نہیں کھلے گا کہ حسن نے صلح کیوں کی اور حسین نے جنگ کیوں کی. کاش کے پیچھے تک میری آواز پہنچے. پہلے تعویذ کا کھلنا ضروری ہے. تعویذ جب تک نہیں کھلے گا تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ادھر صلح کیوں ہے اور کربلا میں جنگ کیوں ہے. شرط کیا ہے کہ اپنے بعد کسی کو بٹھانا نہیں, اور اس میں مشروط کیا ہے؟ صلح. تو امام نے شرط لگائی تھی کہ اپنے بعد کسی کو اپنی جگہ پہ نہ بٹھانا. اب ڈائس سے دعا چاہتا ہوں. اور شرط و مشروط کا قانون ہے کہ شرط مری مشروط مر جاتا ہے. امام نے یہ بتایا کہ یاد رکھنا امیر شام, جس دن یہ شرط ٹوٹی صلح ختم, جنگ شروع. آج کے بعد واضح ہو سکے جو کہہ رہا ہوں, اور چلیے تعویذ تک لے کر جا رہا ہوں. کیا فرمایا کہ یاد رکھنا جس دن یہ شرط ٹوٹی صلح ختم. ارے آباد رہیے, صلح ختم, جنگ شروع. اب سمجھے آپ, اب سمجھے کہ یہ تعویذ کی اہمیت کیا ہے. امام